جمعے والے دن 3 مرتبہ یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج جمعے والا یہ معجزاتی عمل پڑھتے ہی اگر تمہاری غربت اور غریبی 2 منٹ میں عمل کے پڑھتے ہی دور نہ ہو گئی تو آ کر پھر مجھے کہنا۔ جمعے والے دن جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ خدا کی قسم غربت اور غریبی اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ تمہارے گھر سے چلی جائے گی غربت اور غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح تم پر برسے گی۔ کوئی ہے بیمار اس ویڈیو میں تو آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ تمہیں جمعے کا سچا عمل بتاؤں۔ جمعے کے دن بہت ہی خاص عمل، دکھوں پریشانیوں کو دور کرنے والا سچا عمل تمہاری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا۔ چاہو تو ہر جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہو۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، یہ وہ عمل ہے کہ ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانی کو منٹوں میں دور کر دیتا ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو 2 منٹ میں دولت سے، پیسوں سے بھر دیتا ہے۔ ایسی جگہ سے پیسہ رزق آئے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میری بہنیں میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستو آج تمہیں ایسا عمل دوں گا، جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری الماریاں بھر جائیں گی، آج تمہارا گھر دکان مکان فوری طور پر دولت سے بھر جائے گا۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، جمعے کا یہ بڑا معجزاتی عمل ہے۔ جسم کے کونے سے بڑی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک جھٹکے میں اگر علاج کروا کر تھک چکے ہو، یہ عمل تمہارے جسم سے جادو تک کو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، جس نے نسلوں کو تباہ کر دیا ہے، کسی اپنے نے کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو کوئی بندش کی ہے، نظر بد ڈالی ہے، تو دوستو تمہارے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندش کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں یہ عمل ختم کر دے گا۔ آج تمہاری غریبی کا آخری دن ہوگا۔ گھر سے غربت اور غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ انشاءاللہ وہ عمل دوں گا، چند منٹ کے لیے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لینا۔ 1 گلاس پانی اگر آپ لوگ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں چاہو تو لے سکتے ہو، نہیں تو ویسے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہو۔ یہ وہ عمل ہے، یہ دکھوں کی دوا ہے، یہ پریشانیوں کا علاج ہے۔ یہ عمل ہر بیماری کو، ہر پریشانی کو فوری طور پر دور کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ یہ عمل وہ ہے کہ اگر آپ کا بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون کبھی میسیجز، کبھی تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، وہ جو لوگ جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، بے شمار وظیفوں کے بعد بھی اگر کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، کسی مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی، تو آج گارنٹی سے اسٹامپ پیپر پر لکھوانا ہے تو لکھوا لو۔ 1 دن کے اندر آپ کے مقدر میں کامیابی آ جائے گی۔ آپ نے یہ چھوٹا سا عمل، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اس کی گارنٹی کوئی مانگے تو بے شک دینے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے۔ رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی 1 کروڑ مانگتا ہے تو اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی لا علاج بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی مقروضوں کے قرضے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی بیٹیوں کے بیٹوں کے بہترین رشتے خود چل کر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں چھماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کی جتنی تاثیر اور طاقت، جتنی قدر و قیمت بتاؤ اتنی کم ہے۔ یہ اللہ کا نام بھی ہے، صفات بھی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے، اللہ کو یا اللہ کہہ کے پکارتا ہے، اللہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کو یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آج اپنی آنے والی نسلوں پر رحم کرنا چاہتے ہو، بہتری کا عدالہ کرنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو، تو آج جمعے کے دن یا اللہ یا رحمانو یا وظیفو یا رحیمو کا اور یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ آج پڑھ لیں،
اور سورہ کوثر کو اس عمل کے ساتھ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیں۔ یہ خاص وظیفہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، ایسا وظیفہ ہے تم نے اپنی زندگی میں ایسا عمل نہ کیا ہوگا۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے جو بے گھر ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، یہ وظیفہ بے بسی سے نکال کر، لاچاری سے نکال کر، مجبوری سے نکال کر اعلیٰ مقام پر لے آتا ہے، فوری طور پر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ چھوٹا سا عمل پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، صرف اللہ پاک کے یہ ناموں کو آپ نے پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ والو، ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ آج تک آپ نے اللہ کے ناموں کے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے وظائف کیے ہوں گے، لیکن آج یا اللہ یا محمد کا ایسا آسان وظیفہ جسے جس مقصد کے لیے جمعے والے دن پڑھا جاتا ہے، وہ مقصد ایک دن کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ یہ عمل میں نے بہت سے بے شمار لوگوں کو بتایا ہے، ان کو بھی بتایا ہے جو تھک چکے ہیں، جن کے گھروں میں کئی سالوں سے غربت غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تنگ دست بیٹھے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے، پڑھتے ہی، وظیفہ پڑھتے ہی، یا اللہ یا محمد کا یہ عمل کرتے ہی اللہ ایسے اسباب، ایسی غیبی مدد سے نوازتا ہے کہ تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج دن بھر میں جمعے کا پورا دن موجود ہے، آپ نے اپنے گھر میں فوری طور پر کوشش کرنا، جب پوری طرح فارغ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دکان میں، گھر میں، جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ یہ خالی جھولیاں، یہ خالی الماریاں، یہ خالی دکانیں 2 منٹ میں دولت سے، پیسوں سے نہ بھر جائیں تو آ کر پھر مجھے کہنا آپ سے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی یاد ہو وہ درود شریف پڑھ لیں، اور کوشش کرنا کہ جمعے کے دن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو ہو کر، چاہے تو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، جو بھی آپ کو بہتر لگے۔ اب اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو لوگ اجتماعی دعاؤں میں اور شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ لاکھوں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، نہ جانے ان میں کون اللہ کا ولی، نیک بندہ ہو جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو فوری طور پر پورا کر دے۔ درود پاک 3 بار کم از کم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے میرے بھائیوں، میری بہنوں، درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ درود شریف جتنی بار پڑھیں، 1 2 3 کوئی بات نہیں، اپنے حساب سے پڑھیں۔ اب مقصدوں کی نیت کرنے کے بعد فوراً آپ نے جو بھی آپ کی مقصد ہو، حاجت ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، دولت کے ڈھیر چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے ہو، بے اولاد و اولاد کے لیے پڑھ لیں، بیٹوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، جوان بیٹیوں کی نوکری کے لیے پڑھ لیں، بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی ہر پریشانی مصیبت کے لیے آپ لوگ نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی حسرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر اللہ کا ایک نام پڑھنا شروع کیجیے گا، کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے۔ اسے اسی ترتیب، تعداد اور بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ والوں کے طریقے سے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو بندہ اللہ کو اللہ کی بڑائی سے یاد کرتا ہے،
اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راستے کھول دیتا ہے، اللہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کے نام رب کریم کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، آپ کا دوست بن جائے گا، اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ اکبر کو 11 بار پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے چلے جائیں۔ 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ پہلا وظیفہ جمعے کے دن 11 بار پڑھنے کے بعد اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے اپنی حاجت پوری کروانے کا وقت ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اپنی خواہشات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اب اللہ پاک کے 3 نام پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے 3 نام جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ان میں سے اللہ کا ایک ذاتی نام ہے، 2 اللہ کے صفاتی نام ہے، لیکن آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان 3 وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ایک بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ کامل وظیفہ اس معجزاتی عمل میں یاد رکھیے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ یہ 3 نام پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگتے ہیں، اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ان حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران اللہ 300 اور رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آپ اللہ کے سامنے 1 کروڑ طلب کر کے بیٹھتے ہیں، آپ اللہ سے 1 کروڑ مانگتے ہیں، اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ اللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے پیسوں کا، رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ والو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو 100 دانے کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کی، آپ نے لاپرواہی کی، بعض اوقات انسان جلد بازی میں ایک کم ایک زیادہ پڑ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ والوں نے فرمایا کہ اس کامل وظیفے کی ترتیب میں 100 بار ہی پڑھنا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش بالکل نہیں۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھنا ہے، جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، خلوص نیت اور کامل یقین سے پڑھیں۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی چند مہینے، چند گھنٹے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ چند منٹوں میں آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکی کا فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ جو آپ کی غلطی گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور آپ کے نامۂ اعمال کو لے کر پیش ہوتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے جمعے کے دن یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھ کے پکارا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، جاؤ اس بندے کو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کی فضیلت و برکت سے مالا مال کر دو، اس کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرما دو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے عطا کر دو، اس کی جھولیاں بھر دو۔ آپ نے 100 بار جب پڑھ لیں اور رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، وہ بڑا رحمان، بڑا رحیم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جو کہتا ہے کہ میں نے بڑی وظیفے پڑھے ہیں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا، وہ آج یہ عمل پڑھ لے، بھکاری بن کر، آج فقیر بن کر جمعے کے دن اس عمل کو پڑھ لے، انشاءاللہ خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے سب سے پہلے ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے،
اس لیے الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب آپ نے اس عمل کا اینڈ تک پورا عمل سمجھنا ہے، سننا ہے، خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنی۔ اب کیا کرنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اب آپ نے اس عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی جس ہستی کے لیے دنیا اور آخرت یہ رحمتیں یہ برکتیں ہر شے سجائی گئی ہیں، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے سب کچھ کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت اس قدر قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آسمان سے رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو ہم کئی سالوں سے قصے کہانیوں میں سنتے آئے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات دکھاتی ہے، بزرگان دین کے کلام ہم سنتے سناتے آئے ہیں، تو دوستوں آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کے دیکھیں۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 4 بار ہو گیا۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس عمل میں صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور دھیان رکھیے گا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے۔ سمجھ لیجئے آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے۔ آپ نے جمعے والے دن جیسے ہی یا اللہ یا محمد کا وظیفہ تیسرے نمبر پر میرے بھائیوں میری بہنوں بتائی ہوئی تعداد میں 11 مرتبہ پڑھ لیا، رب کو راضی کر لیا، رب کے لاڈلے ہو گئے۔ اب آپ نے جمعے کا آخری وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آخر میں جیسے ہی آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے کہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ دنیا کا ایسا مجرب ترین وظیفہ جب آپ لوگ جمعے کے اس مجرب ترین عمل میں شامل کریں گے تو اس عمل کی طاقت پہلے سے 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں الحمدللہ 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 کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب کوئی مسلمان الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ یہ جملہ اللہ کی عظمت، مہربانی اور تمام مخلوقات پر اس کے احسانات کو تسلیم کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے انسان کا دل سکون محسوس کرتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں الحمدللہ قرآن پاک میں کتنی جگہ پر آیا ہے، مثلا سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ کہف میں الحمدللہ الذی انزل، میرے بھائیوں میری بہنوں بہت جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے۔ اگر بندہ چلتے پھرتے بھی اگر
اللہ والے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کا ورد کرتا ہے تو اس کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں فوری طور پر دور ہو جاتی ہیں، خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جاتی ہیں جو کسی وظیفے سے نہ مل سکا۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، اللہ والے انہیں الحمدللہ کا وظیفہ پڑھنے کی تاکید ہمیشہ سے کرتے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، آج کے دن کے اس مجرب ترین عمل کی اجازت سب کو ہے۔ جو میرا پیارا دکھیارا غم کا مارا میرا بھائی بہن آج جمعے کا یہ عمل پڑھنا چاہتا ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہے، تمام لوگوں کو اجازت عام ہے، چاہے ایک جمعہ پڑھیں، چاہے آپ لوگ ہر جمعے کو اس عمل کو پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ خالی جھولیاں، الماریاں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ جو آج تک نہ مل سکا، جمعے کا یہ عمل پڑھتے ہی رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ ہر طرح کی مشکل پریشانی منٹوں سیکنڈوں میں اگر نہ دور ہو جائے تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ اس مجرب ترین عمل کا آخری وظیفہ الحمدللہ کا آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو، نہ ایک بار زیادہ ہو۔ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ جب آخری وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور رب کریم سے آپ نے اب مانگنا ہے اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے خوب دعائیں مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔